discuss all this. اچھا جی نیکسٹ ہیں پرویز رشید صاحب, اس کے بعد رانا مقبول صاحب ہیں جی. پرویز رشید صاحب آر یو دیئر؟ شکریہ جی جی اجازت ہے جی. جی جی بالکل سر. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک اتنا اچھا موقع فراہم کیا کہ ہم سب اپنی بات آپ سے کہہ سکیں. تمام ساتھیوں نے جو مجھ سے پہلے باتیں کی ہیں ان تمام باتوں سے مکمل اتفاق کیا جا سکتا ہے. ان میں سے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس پہ کوئی دوسری رائے کا اظہار کیا جا سکتا ہو. اس لیے میں وقت کو بچانے کی خاطر ان باتوں کو دہراؤں گا نہیں. صرف اجلاس کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کے آئین کے تحت, پاکستان کے قانون کے تحت جو ذمہ داری ہمیں سونپی گئی ہے اس ذمہ داری کو ہمیں ادا کرنے سے وقتی طور پر جو دستیاب سہولتیں میسر ہیں وہ بھی فراہم نہیں کی جا رہی تاکہ اجلاس کو منعقد کیا جا سکے. کل پاکستان کے لوگ پورا اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ وہ ہم سے یہ سوال پوچھیں کہ جب پارلیمنٹ کو رہنمائی کرنی تھی اور پارلیمنٹ کو حکومت کی کارکردگی پہ نظر رکھنی تھی, حکومت کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے تجاویز مرتب کرنی تھی, تو پارلیمنٹ غیر حاضر تھی. پاکستان کے آئین میں جو ادارے موجود ہیں وہ تمام اپنا فرض ادا کر رہے ہیں سوائے پاکستان کی پارلیمنٹ کی. جب ایسے آئے, جب ہم پاکستان کی پارلیمنٹ کو بچانے کے لیے پاکستان کی عدالتوں سے رجوع کریں گے یا رجوع کرتے ہیں جیسا کہ ماضی میں کرتے رہے ہیں, تو عدالت میں ہم سے اب یہ سوال پوچھا جا سکے گا کہ آپ تو اپنے فرض کی ادائیگی کے وقت غیر حاضر تھے, آپ اپنی جان بچانے کے لیے گھر میں مقید ہو کے بیٹھ گئے تھے, لیکن آپ نے اپنا فرض پورا نہیں کیا تھا, تو آپ کس پارلیمنٹ کو بچانے کے لیے ہمارے پاس آئے؟ کس پارلیمنٹ کو کسی نقصان پہنچنے کا خدشہ آپ ظاہرتے ہیں جبکہ آپ اس پارلیمنٹ میں آنا بھی جرت نہیں کرتے تھے؟ تو تاریخ کے سامنے ان لمحوں کو آنے سے پہلے, تاریخ میں اس شرمندگی سے بچنے سے پہلے اور تاریخ میں ان سوالات کے اٹھنے سے پہلے ہم سب کو اپنا وہ فرض ادا کرنا چاہیے کہ ہم پارلیمنٹ کے اجلاس کا انعقاد کرائیں. اور جناب ڈپٹی چیئرمین صاحب, آپ جانتے ہیں کہ ہمارا سینٹ کا حال بذات خود اتنی وسعت رکھتا ہے کہ 6 فٹ کے فاصلے پر بیٹھ کے بھی وہاں پہ اجلاس کیا جا سکتا ہے. اگر سینٹ کا حال چھوٹا ہو تو نیشنل اسمبلی کے حال میں اس اجلاس کو کیا جا سکتا ہے. نیشنل اسمبلی کا حال بھی اگر چھوٹا ہو تو کنونشن سینٹر کے حال میں اس اجلاس کو کیا جا سکتا ہے. پاک چائنا فرینڈشپ ایسوسی ایشن کا حال بھی اسلام آباد میں میسر ہے. اگر یہ سارے حال چھوٹے ہو جائیں تو ایون جو مادر ملت جناح گارڈن ہے وہ اتنی ایکڑوں میں پھیلا ہوا گارڈن ہے, اس میں حال اس اجلاس کو منعقد کیا جا سکتا ہے. لہٰذا اسلام آباد کی
वसतों में कोई कमी नहीं है, हमारे शायद नीयतों में वसत नहीं है कि हम एक आईनी और कानूनी फरीजा अंजाम देने से गुरेज कर रहे हैं। लिहाजा डॉक्टरों को सामान मुहैया करने का सवाल हो, हुकूमत की तरफ से अरबों रुपए तकसीम कर देने का सवाल हो, लॉकडाउन स्मार्ट होना चाहिए या लेजी स्मार्ट होना चाहिए या आउट ऑफ फैशन होना चाहिए, दुनिया के मुताबिक होना चाहिए या कोई नया लॉकडाउन होना, ये सारे सवाल जो है इनका तल्लुक पार्लियामेंट से है। पार्लियामेंट में इसकी डिबेट होनी चाहिए, पार्लियामेंट से इसकी तजावीज मुरतब होनी चाहिए। लेकिन अगर हम अपना ये फर्ज पूरा नहीं करते हैं तो फिर कोरोना की वबा से तो इंशाअल्लाह ताला इंसानियत महफूज रह जाएगी, लेकिन जो धब्बा पार्लियामेंटेरियन पर लगेगा और पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियन पर लगेगा, ये धब्बा कभी किसी वैक्सीन से खत्म नहीं होगा। लिहाजा मेरी गुजारिश यही है कि हम सबको अपना फर्ज पूरा करना चाहिए और सेनेट का इजलास इनकाद करना चाहिए ताकि वो तमाम अच्छी बातें, वो तमाम अच्छी तजावीज़, हुकूमत के वो तमाम काम जिनका मीडिया पे यकतरफा तौर पर जिक्र किया जाता है, वो पार्लियामेंट में आए, पार्लियामेंट में आके अपने उन कामों को, कारनामों को बयान करें, हम उनसे सवालात करें, वो हमारे सवालात का जवाब दें ताकि पाकिस्तान के लोगों को ये एहसास हो कि पाकिस्तान में एक जमहूरी तरीके से हुकूमत की रहनुमाई करने के लिए और एक कौमी तौर पर वबा से निपटने के लिए कौमी काविशें की जा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। थैंक यू परवेज साहब। परवेज नेक्स्ट टाइम थोड़ा एडवांस में सबको इंफॉर्मेशन भी देंगे और ये गेट टुगेदर विल कंटिन्यू till the session happens, so we can keep in touch with everybody and get everybody's views. Thank you everyone for joining ji. Thank you sir, thank you.